अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुनर्रिफ रुकन असेंबली का वोट शुमार नहीं होगा। इनहराफ सियासी जमातों के इस्तेहकाम के लिए तबाहकुन है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत की और 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला दिया कि मुनर्रिफ अरकान का दिया गया वोट शुमार नहीं किया जाएगा, जबकि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अक्सरियती राय में यह लिखा है कि इनहराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डिरेल कर सकता है। आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के हकूक हैं। आर्टिकल 63A का मकसद इनहराफ से रोकना है। आर्टिकल 63A की असल रूह है कि सियासी जमातों के किसी रुकन को इनहराफ ना करना पड़े। आर्टिकल 63A का मकसद जमातों के बुनियादी हकूक का तहफ्फुज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 टोक अल्फाज में लिखा है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। फैसले में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के रुकन असेंबली के इनहराफ की सूरत में ताहयात नाअहली के सवाल पर राय नहीं दी गई और मुस्तकबिल में इनहराफ रोकने का सवाल अदालत ने सदर को वापस भिजवा दिया है। जजेस ने अपने फैसले में मजीद कहा कि वक्त आ गया है कि मुनर्रिफ अरकान के हवाले से कानून साजी की जाए। इख्तलाफी जजेस ने मुनर्रिफ अरकान को डी-सीट करने की राय भी दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह कहा कि क्या इनहराफ करना बददियानती नहीं है? क्या इनहराफ करना इमानत में खयानत नहीं होगा? क्या इनहराफ पर डी-सीट होने के बाद आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक हो सकता है? क्या खयानत की एक खौफनाक सजा नहीं होनी चाहिए? नाज़रीन, इन सवालात के बराह रास्त जवाब दें, ये कहा गया आज अदालत में, जिस पर अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने बेंच की बात से इत्तफाक करते हुए कहा कि बिल्कुल खयानत बड़ा जुर्म है। लाजब बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक खयानत अपने ज़मीर की भी होती है। क्या ज़मीर से खयानत करके किसी की मर्जी से वोट डाला जा सकता है? सदर मुमलिकत ने साबिक वजीर आजम के मशवरे पर आइन के आर्टिकल 63A के अगराज और मकासद, इसकी वुसअत और दीगर मुतल्लिका अमूर पर सुप्रीम कोर्ट की राय तलब करते हुए सदारती रेफरेंस की मंजूरी दी थी। सदर आरिफ अलवी की जानिब से आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से 4 अहम सवालात पूछे गए। क्या मुनर्रिफ रुकन वोट डाल सकता है? इसका दिया गया वोट शुमार होगा या नहीं? इनहराफ करने वाले पर रुकन असेंबली मौजूदा मुद्दत के लिए डी-सीट होगा या फिर नाअहली ताहयात होगी? आइन और जमहूरियत की मजबूती के लिए मजीद क्या इकदाम किए जा सकते हैं? अदालत फ्रॉड क्रॉसिंग की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस दे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बड़े सियासी बहरान को जन्म देने जा रहा है। मखलूत हुकूमत के पास इस वक्त 2 वोट की अक्सरियत है। अगर सदर पाकिस्तान आरिफ अली असेंबली से एतमाद का वोट मांग लें या शहबाज शरीफ साहब को कह दें कि अपनी मेजॉरिटी साबित करें, तो फकत 2 अरकान को मुस्तकबिल के वजीर आजम का फैसला करना होगा। दूसरी जानिब और बड़ा इशू पंजाब हुकूमत का है। पंजाब हुकूमत की मौजूदगी एक बार फिर हवा में मुअल्लक हो चुकी है। क्या अदालत के फैसले ने फौरी इंतखाबात के ऑप्शन को नागुज़ीर कर दिया है? क्या कानून में मजीद कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है? एज ऑफ राइट नाउ क्या हमजा शहबाज शरीफ के वोट अंडू हो चुके हैं? नाज़रीन, पूरा सिस्टम अभी कंफ्यूजन के बायस एक स्टैंड स्टिल पे आया हुआ है। हुकूमतें हैं, हुकूमतें नहीं हैं, ये आज के बड़े सवाल हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, और सैयद अली जफर साहब, साबिक फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अली जफर साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाइएगा कि आज का फैसला, बड़ा फैसला, इमरान खान साहब ने इसको एक्सेप्ट करते हुए शुक्रिया भी अदा किया है। आप इसको पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि क्या ये मुस्तकबिल से इसका इतलाक होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई करता है? जी देखें, आपने बड़ा फैसला कहा, मैं इसको तारीखी फैसला कहता हूं। ये बहुत तारीखी फैसला इसलिए है क्योंकि जो डिफेक्शन है, जो फ्लोर क्रॉसिंग है, ये जो जुर्म है इतना बड़ा, जिसकी वजह से हमारा पार्लियामेंट जब से पाकिस्तान बना है कमज़ोर से कमज़ोर तर होता रहा है। जो माइनॉरिटी लोग हैं वो दूसरे के साथ मिलके हुकूमतें गिराते रहे हैं, वो वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो गया है। अब फ्लोर क्रॉसिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अदालत ने जो तशरीह की है आर्टिकल 63A की, वो ये कहा है कि आप फ्लोर क्रॉस कर भी लें, जिस भी वजह से करेंगे आपका वोट काउंट नहीं होगा। तो ये इसलिए मैं इसको एक बड़ा तारीखी फैसला करता हूँ और ये जमहूरियत को बहुत मजबूत करेगा। और मेरी नज़र में ये बिल्कुल दुरुस्त तशरीह है जो अदालत ने 63A की है। उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। सवाल आपने ये पूछा कि क्या ये
ریٹروسپیکٹولی یعنی ماضی میں بھی یہ لگے گا یہ جو ریفرنس ہے اس کا فیصلہ یا صرف مستقبل میں. تو یہ چونکہ فیصلہ ہے، تشریح ہے آئین کی اور قانون کی، تو جب آئین اور قانون کی تشریح ہو تو ماضی پہ بھی، حال پہ بھی اور مستقبل پہ تینوں پہ لگتی ہے. اس لیے اس کا ڈائریکٹ جو رزلٹ ہوگا وہ ڈائریکٹ رزلٹ اس الیکشن پہ ہوگا جو کہ پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھا. اور چونکہ اس کا رزلٹ پاسٹ کی جو الیکشن ہے اس پہ ہوگا، اس لیے میری نظر میں اس وقت جو حمزہ شہباز شریف صاحب کی الیکشن تھا وہ ایک طرح سے غیر قانونی ہے. اس میں ان کو جو ووٹ ملے تھے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اس لیے وہ اب چیف منسٹر نہیں رہے اور اب اس کے بعد نیا الیکشن ہونا پڑے گا چیف منسٹر آف پنجاب کے لیے. تو یہ اس کی میری کنکلوژن ہے. علی ظفر صاحب، جو لیگل وزرڈز ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹو نہیں بلکہ مستقبل کے لیے اپلائی کرے گا، اس لیے ہم محفوظ ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا اہم نقطہ وہ اٹھاتے ہیں کہ پارٹی کے ڈائریکشن کے حوالے سے اس کے اندر کہا گیا ہے اور بڑا دو ٹوک واضح کیا گیا ہے کہ پارٹی لیڈر جو ہے وہ اور شو کاز کا ذکر کیا گیا کہ پارٹی کی لیڈرشپ اور شو کاز جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہوگا. کیا ان چیزوں کو کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کا اگر پارٹی کا ڈائریکشن آ جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح ووٹ کرنا ہے یا اس طرح ووٹ نہیں کرنا، تو اس کے بعد اگر کوئی ووٹ کرتا ہے اس ڈائریکشن کے خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر وہ ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا. اس کے بعد ان کو ڈی سیٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ ایک الگ کاروائی ہے. لیکن جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، جہاں تک ووٹنگ کا تعلق ہے، اس الیکشن میں وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ ایک بہت اہم وجہ بتائی ہے سپریم کورٹ میں، کیونکہ میں نے ہی بحث کی تھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. میں ہی یہ پوائنٹ لے کے آیا تھا کہ آپ بے شک ان کو نااہل حیات نہ کریں، بے شک آپ ان کو اگر تاحیات نااہل کرنا ہے تو وہ اس کے لیے پارلیمنٹ کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے آئین میں. لیکن جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے وہ ایک ہے فروٹ آف اے پوائزنس ٹری، یعنی کہ وہ ایک غیر قانونی حرکت کے بعد، ایک غیر قانونی ایکشن، ایک ڈیفیکشن کے بعد اس کا اگر فائدہ آپ دے دیں گے تو ہر کوئی ڈرے گا. چونکہ وہ ڈیفیکشن منع کی گئی ہے اور اس کی سزا گئی ہے آئین میں، اس لیے اس کا جو فروٹ ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی نہیں لیا جا سکتا. تو ووٹ کو تشریح جو 63A کی ہے وہ جائز یہ ہے کہ ووٹ کو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، مجھے اللہ کا شکر ہے کہ وہ انہوں نے یہ ظفر صاحب، کیونکہ آپ یہ باتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اگر اس کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جو تحریک انصاف نے مانگا تھا اسے تو وہ ملا نہیں. آپ لوگوں نے ڈسکوالیفیکیشن مانگی تھی، وہ ملی نہیں. پھر کہا کہ ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم ہو یا منیمم 5 سال کی ہو، اس کے اوپر بھی فیصلہ نہیں دیا گیا. اور یہ ووٹ کاؤنٹ نہ کیے جائیں، یہ ڈسکارڈ کیے جائیں، یہ بھی مشروط کر دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ پارٹی ڈائریکشن کی صورت یہ کام ہوگا. تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آپ کی تو جو آپ نے مانگا تھا آپ کو ملا نہیں. جی دیکھیں، جو میں نے بحث کی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، مجھے کوئی زیادہ انٹرسٹ نااہلی میں نہیں تھا فار لائف، کیونکہ ڈی سیٹنگ بھی کافی بڑی سزا ہے ڈیفیکشن کے لیے. اور اس وقت یہ سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا تھا کہ نااہلی اگر فار لائف کرنی تھی، تاحیات کرنی تھی، تو پھر آئین میں ترمیم ہونی چاہیے تھی. اور چونکہ آرٹیکل 63A میں یہ، اس لیے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ترمیم کرنی ہے تو آئین میں پارلیمنٹ کر دے، تاحیات کر دے، تو ہم اس کو پھر امپلیمنٹ کر دیں گے. لیکن چونکہ آرٹیکل 63A اس کی بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ یہ ڈی سیٹنگ ہی ہے اس کا نتیجہ اگر آپ نے ڈیفیکشن کی، تو ہم بھی صرف ڈی سیٹنگ تک ہی اس کو محدود رکھیں گے. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل درست فیصلہ ہے، اور میں نے یہ بحث بھی نہیں کی. یہ ایک سوال ضرور پوچھا تھا لیکن وہ اس میں کوئی ہمیں ایشو نہیں تھا. مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ ڈیفیکشن کا فائدہ نہ اٹھا سکیں، اگر آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفیکشن کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. جو آپ فلور کراسنگ کرتے ہیں، اس کا جو آپ نقصان پہنچاتے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو،
جو آپ نقصان پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس فیصلے میں اب حکومت کو کہا گیا ہے جو سختی سے کہ اب قانون بنایا جائے اس حوالے سے، لیکن پارٹی لیڈر شو کاز دے نہ دے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ شو کاز، بیکاز ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایک تفریق کی جاتی ہے تگڑے اور کمزور کے درمیان، الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں ان کو نہیں چھوا جاتا، کمزور لوگوں کو زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ عائشہ گل الئی کا کیس بھی ہمارے سامنے ہے، ماضی میں بھی سینٹ الیکشنز میں عمران خان صاحب نے شو کاز نوٹسز نہیں دیے تھے، اس بار کہہ دیا گیا پارٹی لیڈر شو کاز دے نہ دے تو یہ کام ہوگا۔ تو یہ بہرحال ایک صحیح سمت میں ہم بڑھے ہیں، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ ایدر وچ وے جو ہے انفارچونیٹلی اب ایک پارٹی ہیڈ کو ایک بہت زیادہ پاور و اختیارات دے دیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ صرف ایک فقط لکھ کے دے دے اسپیکر کو کہ بھئی اتنے نمبر ہمارے ہیں، چاہے فائنانس بل ہو، چاہے یہ ووٹنگ ہو، کوئی اہم ایشو ہو، اس کے اوپر کوئی بھی بحث تو اب ہو نہیں سکتی، یعنی کہ جب مخلوط حکومت کے اندر ہی شو کاز ووٹ آف نو کانفیڈنس اب کامیاب ہوگا، مخلوط حکومت نہ ہو تو ووٹ آف کانفیڈنس لایا ہی نہیں جا سکتا۔ مہر دیکھیں، اس میں یہ آپ سے تھوڑا میں ڈس ایگری کروں گا، آپ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں 63A کا کیا ایکچوئل معنی ہے اور سپریم کورٹ ججمنٹ میں کیا کہا گیا ہے اور اس کا نتیجے کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ہسٹری میں جاتے ہیں۔ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اور وہ بہت بریلینٹ، بہت وائز مائنڈ تھا ان کا، لیگل بھی اور پولیٹیکل بھی، اور انہوں نے ایک جب وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن بن رہی تھی اس وقت ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، 2/3 میجورٹی، اور انہوں نے کہا تھا اپوزیشن کو، ولی خان اپوزیشن میں تھے، اور ولی خان صاحب کو جا کے کہا تھا کہ آپ دیکھیں مجھے آپ ایک شک دے دیں کہ اگر میری بے شک ووٹ آف نو کانفیڈنس رکھیں، آپ بے شک مجھے ہٹا سکیں لوگ اگر میں صحیح کام نہیں کر رہا، لیکن آپ ایک شک دے دیں مجھے کہ اگر میرے پارٹی کے میجورٹی کے لوگ مجھے نہیں پسند کرتے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کا کاؤنٹ ہوں گے ووٹ، لیکن اگر میرے مائنورٹی لوگ یعنی میجورٹی مجھے چاہتے ہیں لیکن 15-20 لوگ مل کے دوسری اپوزیشن کے ساتھ مجھے ہٹانا چاہیں تو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور وہ بات مانی پھر ولی خان صاحب نے اور اپوزیشن نے، اور انہوں نے ایک شک لکھ دی آرٹیکل 68 کانسٹیٹیوشن میں جس کے اندر یہ چیز کہی گئی۔ اسی آرٹیکل 68 کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 63A کی بھی تشریح کی ہے۔ تو اب اس سے یہ ہوگا کہ اگر میجورٹی جو ہے آپ کی پارٹی کی وہ اگر فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہی کرنا ہے پرائم منسٹر کے خلاف، ہمیں پسند نہیں ہے، میجورٹی اس پولیٹیکل پارٹی کی پھر ڈائریکشن ایشو کرے گی کہ جناب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ کریں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ مائنورٹی جو ہے وہ مل کے میجورٹی کے خلاف جا کے دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا بیلنس ہے، اور یہی بیلنس دنیا میں ڈیفیکشن کلوزز جہاں جہاں ہیں وہاں یہی بیلنس ہوتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے بڑا وائزلی وہی چیز جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 میں سوچی تھی۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سید علی